بے شک اللہ رب العزت سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، عالم عالم ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ انبیاء کا وارث ہے۔ نبی کے علوم اور ہمیں علم سکھانے کے لیے صرف و صرف علماء ہی ہیں کہ ہم اب علم علماء سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے نہیں ہم کتابیں گھر پہ رکھ کے حاصل کر سکتے ہیں، تو ان سے یہ کہا جائے گا پھر آپ یونیورسٹی بھی نہ جائیں، آپ MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال بھی نہ لگائیں۔ جب آپ وہاں پر 5 سال لگا رہے ہیں، کسی ماہر کی تربیت میں رہ کر ڈاکٹر بن رہے ہیں، اسی طرح یونیورسٹی پڑھنے کے لیے 4 سال آپ لگا رہے ہیں اور ماہرین کو تلاش کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ علم کے حوالے سے جس کو تھوڑی سی عربی آتی ہو ہم یہ کہیں کہ بھائی اب اس کا بیان بھی سن سکتے ہیں، اس کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں؟ اس لیے انبیاء کے وارث علماء ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ اگر کسی باپ کا بیٹا لنگڑا ہو، بہرا ہو، اس کے فوت ہونے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا چونکہ میراث کا جو مالک ہے وہ بیٹا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لنگڑا تھا، نابینا تھا، محتاج تھا، بلکہ بیٹا جیسا بھی ہو بیٹا ہی ہے، میراث اسی کو ملے گی۔ انبیاء کا وارث جیسا ہی ہو لیکن وہ نبیوں کا وارث ہے۔ کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے تم نے میری نسبت کی وجہ سے علماء کی قدر کی ہے، احترام کیا ہے، تو تم